کیا انصاف انسان کے یا گھروں کی دہلیز پر پہنچ چکا ہے پاکستان میں؟ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ پاکستان کا جوڈیشل سسٹم اس وقت ایک آئیڈیل سسٹم ہے تو ناٹ ایٹ آل، ایسا نہیں ہے بالکل بھی۔ یہ چیزیں کتابوں میں لکھنے سے یا چارٹر بنا لینے سے یا صرف قانون بنا لینے سے نہیں حل ہو پاتی۔ اس کے لیے باقاعدہ پریکٹیکلی انوالومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو اپریسڈ پیپل ہوتے ہیں نا، ان کی جو سسکیاں ہوتی ہیں، ان کی آئیں ہوتی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں جا کے اپنا کو رول پلے کرتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دا کریسنٹ پرسپیکٹو پر آج پروگرام خبر کیا ہے کہ سیٹ کے اوپر میں علی واصف حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، کسی بھی معاشرے کے لیے ہیومن رائٹس اور جوڈیشل سسٹم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی معاشرے کے اندر انسانی حقوق پامال کیے جائیں اور ہیومن رائٹس میسر نہ ہوں تو وہاں پر عدم مساوات، ظلم، زیادتی اور اسی طرح سے مختلف معاشرتی برائیاں جنم لینے لگتی ہیں۔ اسی موضوع سے جڑے رہنے کے لیے آج ہم نے ایک متعلقہ شخصیت کو دعوت دی ہے۔ آپ جوڈیشل سسٹم میں ایک نام رکھتے ہیں، خاص طور پر پاکستانی جوڈیشل سسٹم کے اندر ملتان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق وائس پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں اور آج کل ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ جناب یافس نفید ہاشمی صاحب کو ہم نے دعوت دی ہے۔ کیسے ہیں یافس صاحب؟ آپ خیریت سے ہیں؟ جی، اللہ کا شکر۔ ہم موضوع آج ہمارا تھوڑا سا مختلف ہے۔ اصل میں پروگرام کا فارمیٹ تو کچھ مڈل ایسٹ اور اس کے حوالے سے ہے، لیکن آج جس موضوع پہ ہم نے آپ کو دعوت دی ہے، آپ کی یہاں کراچی آمد سے ہم نے استفادہ بھی حاصل کیا ہے، اور آج کی جو گفتگو رہے گی وہ اسی سے جڑی بھی رہے گی، اور پھر ہم انٹرنیشنل حالات کو بھی دیکھیں گے کہ اس طرح سے جو ہے وہ خاص طور پر مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے، پاکستان میں عدالتی نظام ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ناظرین کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پاکستان کے جو جوڈیشل سسٹم ہے، خاص طور پر جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی جو اویلیبلٹی ہے وہ کہاں تک اور کیا اس کا اس وقت معاملات ہیں۔ سو کس طرح دیکھتے ہیں یافس صاحب آپ پاکستان کے اندر جو عدالتی نظام ہے، خاص طور پر جو ابھی ایک انٹرنیشنل رینکنگ بھی ہمارے سامنے آئی ہے کہ ہماری پوزیشن کوئی 130th پوزیشن ہے جوڈیشل سسٹم میں، تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شکریہ، آپ نے اپنے اس پروگرام میں دعوت دی ہے۔ دیکھیں، کسی بھی سوسائٹی کے اندر، کسی بھی کنٹری کے اندر وہاں کا جوڈیشل سسٹم اور انصاف فراہم کرنے کے لیے وہاں کا عدالتی نظام جو ہے وہ بہت پیوٹل رول پلے کرتا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی سنس 1947 ٹل ٹوڈے اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی جوڈیشری مختلف حوالوں سے ایک ڈیبیٹ کا شکار رہی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری نے ملک کے نشیب و فراز کے ساتھ ساتھ مختلف حوالوں سے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ان میں بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں اور بہت ساری نیگیٹو پرسپیکٹیوز بھی اس کے اپنے ہیں۔ ایٹ پریزنٹ اگر ہم اس وقت پاکستان کے حالات میں بات کریں اور پاکستان کے جو رینکنگ اس وقت ایک بہت بڑی ڈبیٹ دنیا کے اندر اور بالخصوص پاکستان کے اندر چل رہی تھی، جس کو بہت سارے پولیٹیشینس بھی اور عام لوگ بھی کوڈ کرتے ہیں کہ جی پاکستان کی میں یہ جو رینکنگ آئی جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ پاکستان کا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ 130th نمبر پر ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے نظام انصاف کے اندر، پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے اندر بہت زیادہ لوپ ہولز موجود ہیں اور بہت زیادہ خامیاں موجود ہیں جن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت زیادہ ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم مزید کیور کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان کا نظام انصاف شاید اتنا برا بھی نہیں ہے جتنا اس کو سمجھا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے۔ یعنی خود اگر اسی آج آپ کے پروگرام کے توسط سے میں اگر یہ بات کروں کہ یہ جو رینکنگ اس وقت پاکستان کی 130th شو کی گئی ہے ایک انٹرنیشنل ادارے کی طرف سے، اس میں بھی سروے کنڈکٹ کرنے کا جو طریقہ کار تھا وہ بڑا یونیک قسم کا تھا۔ یونیک سے مراد یہ کہ وہ شاید صرف 2-3 شہروں میں کورٹ کیسز کو بنیاد بنا کے اور صرف کمرشل کیسز کو بنیاد بنا کے یہ رینکنگ دے دی گئی ہے۔ اچھا، اس لیے شاید یہ اس 130th نمبر کو بھی یہ سمجھ لینا کہ یہ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ اتنا ناقص اور اتنا برا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ایک بات حقیقت ہے، میں چونکہ خود اس پروفیشن کے ساتھ وابستہ ہوں، ہم مختلف
لوگوں سے کو دیکھتے ہیں، لوگوں کی مشکلات، لوگوں کی مزریز کو دیکھتے ہیں۔ آج بھی پاکستان کے اندر جب ایک شخص جو مختلف حوالوں سے مشکلات کا شکار ہوتا ہے اور اس کو کہیں سے کوئی امید نہیں اس کی بن پاتی، یا کہیں سے اس کی کہیں کو کام نہیں حل ہو پا رہا ہوتا، کہیں سے اس کی مشکل حل نہیں ہو پا رہی ہوتی، خواہ اس کی زمین کا کوئی مسئلہ ہے، خواہ اس کو پر کسی اور ظلم کی کوئی بات ہے، خواہ اس کی ملازمت کے کوئی مسائل ہیں، یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی کسی بھی طرح کے مسائل ہیں، تو ہر جگہ سے نا امید ہونے کے بعد اگر اس کے لیے کوئی ہوپ تھوڑی بہت بچتی ہے تو یہی پاکستان کا جوڈیشل سسٹم ہے، پاکستان کی یہ موجودہ عدالتیں ہیں کہ جن کے ذریعے وہ کچھ نہ کچھ انصاف کی توقع رکھتا ہے اور پھر ان تک اپروچ کرتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں، جیسے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں بہت ساری ریفارمز کی ضرورت ہے، بالخصوص جو ایک ہمارے ہاں انصاف کی فراہمی میں تاخیر کا عنصر موجود ہے پاکستان کی عدالتوں کے اندر، کے کیس چلتا رہتا ہے اور اس کو کافی عرصے کے بعد اس کے ڈیسیژن اور اس کی امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے، تو یہ ایک بڑی مین پرابلم ہے۔ دوسرا نقطہ جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں جب ہم نظام انصاف کی بات کرتے ہیں تو اس نظام انصاف سے مراد صرف پاکستان کی عدالت نہیں ہوتی، کورٹ نہیں ہوتی، یا جج اور وکیل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یعنی عدالتوں کا کام شاید صرف جو ہے وہ فیصلے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کسی ایک کیس کو فیصلہ کرنے میں، اگر ہم کسی ایک فوجداری کیس کی مثال کے طور پہ بات کریں تو اس کے اندر پروسیکیوشن کا بھی اتنا ہی رول ہے، اس کے اندر پاکستان کے انویسٹیگیٹو اداروں کا، جس میں ہم پولیس کی بات کرتے ہیں، دیگر انویسٹیگیٹو اداروں کی بات کرتے ہیں، ان کا بھی اتنا ہی رول موجود ہوتا ہے، اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے پاکستان میں ایگزیکٹو کا بھی اتنا ہی رول موجود ہوتا ہے، اتنا ہی کردار موجود ہوتا ہے۔ مطلب بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ بعض اوقات فیصلے ہوتے ہیں کہ لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتا ہے۔ اس لیے جب اب نظام انصاف کی بات کی جائے تو اس نظام انصاف سے مراد صرف عدالت نہیں ہے یا صرف کورٹ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے سوسائٹی کے، معاشرے کے، ملک کے دیگر اداروں کی انوالومنٹ جو ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کو ایز اے ہول اس پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے۔ اچھا، بہت خوبصورت بات کی آپ نے کہ جو ہے وہ عدالتی انصاف کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جی عدالت ہی انصاف دے گی، بلکہ یہ ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ عدالت کے علاوہ بھی ہیں، ظاہر ہے ایگزیکٹو ہے، لیجسلیچر ہو گئی، اور پھر جو ہے وہ ہمارا پارلیمنٹری سسٹم ہو گیا، جوڈیشری ہے انفیکٹ جو دے گی۔ لیکن کیا آپ کی بات سے تاثر میں نے یہ لیا کہ کیا انصاف انسان کے یا گھروں کی دہلیز پر پہنچ چکا ہے پاکستان میں، یا پھر یہ ہے کہ اس کے اندر مزید ریفارمز ہونے کی ضرورت ہے ابھی؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں، اب آپ نے تو ایک بات کی کہ بھئی یہ 130 جو ہم نے جو انٹرنیشنل رینکنگ دیکھی ہے، وہ ایک پرٹیکولر سیمپل لے کے انہوں نے پھر اس کو رینکنگ کو وہ کیا ہے، تو ایک سوال تو آپ نے اس کے اوپر بھی اٹھا دیا کہ بھئی جو ہے وہ یہ آیا یہ رینکنگ درست بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن ڈسپائٹ آف دیٹ فیکٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کامن مین، ایک عام آدمی پاکستان کے اندر وہ انصاف اور عدل کا متلاشی ہے۔ ہیومن رائٹس جو ہے وہ بری طرح سے ڈپرائیوڈ ہے، اور یہاں پر جو سسٹم ہے وہ انسان کو، ہیومن رائٹ کو پروٹیکٹ نہیں کرتا، رادر یہ ہے کہ وہ فیوڈل لارڈس کو یا پھر یہ کہ الیٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ تو ڈونٹ یو تھنک کہ کچھ اس طرح کے معاملات ہیں جس میں جو ہے وہ عدلیہ، اگر یہ نہ کہیں کہ بری طرح ناکام ہو گئی ہے، لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں، اور آپ اس بات کو جو ہے وہ تصحیح کریں اگر میں غلط ہوں، کہ جو ہے وہ مزید اس کے اندر ریفارمز ہونے کی ضرورت ہے۔ کیا کہیں گے اس بارے یہ میں؟ دیکھیں، یہ تو بات میں نے پہلے جیسے آپ سے کہی نا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ پاکستان کا جوڈیشل سسٹم اس وقت ایک آئیڈیل سسٹم ہے تو ناٹ ایٹ آل، ایسا نہیں ہے بالکل بھی۔ اور اس سروے کے اوپر بھی اگر میں نے بات کی ہے تو بینگ دی پارٹ آف دس جوڈیشل سسٹم، بینگ اے لائر، بینگ این ایڈوکیٹ، میں نے اس کے اوپر بات کی ہے۔ اس میں دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا یہ جوڈیشل سسٹم مکمل انصاف کی فراہمی کے میں ابھی تک بہت زیادہ کامیاب نہیں رہا۔ اچھا، ٹھیک ہم اگر یہ کہیں بری طرح ناکام رہا ہے تو ہے۔ شاید وہ ایک ایکسٹریم ورڈز ہوں گے، ٹھیک۔ لیکن کامیاب نہیں رہا۔ پاکستان میں جو ایک عام فرد ہے، کوئی بھی سوسائٹی، کوئی بھی ملک، کوئی بھی معاشرہ انصاف کے بغیر نہیں چل سکتا، جسٹس Obviously۔ کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اور آج کل ہم اگر مثال دیتے ہیں، یورپ کی مثال دیتے ہیں انصاف کے حوالے سے،
ہم ویسٹرن کنٹریز کی مثال دیتے ہیں تو اس میں بہت سارے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ میں اگر آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھوں، ملک کے اندر اگر بے روزگاری موجود ہوگی، ان امپلائمنٹ ایکسٹریم لیول کی موجود ہوگی، اس کا الٹیمیٹ رزلٹ ایک جگہ پر جا کر ایک جرم کی صورت میں سامنے آئے گا. بالکل ٹھیک. ٹھیک صحیح. ہے. ٹھیک. اب ان امپلائمنٹ کو ختم کرنا، اس بے روزگاری کو ختم کرنا، یہ آبویسلی جوڈیشری کا کام نہیں ہے. اس میں اسٹیٹ کے دیگر اسٹیک ہولڈرز نے انوالو ہونا ہے. اس میں ملک کے یہ حکومت کا کام ہے، بیسیکلی یہ انتظامیہ کا کام ہے، اور سارے جتنے بھی ملک کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا کام ہے کہ ملک سے اس طرح کی چیزوں کو ایلیمینیٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک عام آدمی کی جو نیڈ ہے، صحیح. ٹھیک ہے، اس نیڈ کو ختم ہونا چاہیے. ویسٹ اپنے سٹیزنز کو یہ چیزیں پرووائڈ کرتا ہے، اس لیے وہاں پہ جرم کی شرح کم. شرح جو ہے وہ کم ہے. ٹھیک. البتہ اس کے وہاں پہ جرائم کی اور فیکٹرز موجود ہیں، دیگر کازز موجود ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ چیز یہاں پر موجود ہے، اور ان ساری چیزوں کے باوجود ہم یہ اس بات کو کہنے میں کبھی کوئی آر محسوس نہیں کرتے کہ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ ابھی تک مکمل انصاف کی فراہمی جو ہے وہ عام شہریوں تک نہیں کر پا رہا. اچھا، اسی چیز سے جڑے ہوئے رہتے ہوئے ابھی ہم دیکھتے ہیں ایگزسٹنگلی ہم نے ابھی آبزرو کیا ہے کہ یہ جو 26ویں 26 امینڈمنٹ جو ہے وہ آئی ہے اس وقت، تو کیا اس کے ریپرکشنز کیا دیکھتے ہیں؟ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سے یہ چیز انصاف ایکچولی دے سکے گی لوگوں کو، ایک عام آدمی کو؟ ڈونٹ یو تھنک کہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہمارے عدالتی نظام نے کمپرومائز کر لیا ہے آفٹر دا امپلیمنٹیشن آف دا 26th امینڈمنٹ؟ یا پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں، اس کے آنے کے بعد جو ہے وہ چیزیں مزید بہتری کا شکار ہوں گی؟ کس طرح سے لیتے ہیں؟ آنیسٹلی اسپیکنگ میں پہلے بھی ایک دو پروگراموں میں یہ بات کر چکا ہوں کہ یہ 26 امینڈمنٹ یہ پوز کیا جاتا ہے، ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ شاید پاکستان میں انصاف کی فراہمی میں ایک بڑا کردار ادا کرے گی. بٹ آئی تھنک کہ اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے، اس 26ویں آئینی ترمیم سے ایک عام فرد کو انصاف کی فراہمی کے حوالے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک. مثال کے طور پہ اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں کیا ہے، 26 امینڈمنٹ میں 26 امینڈمنٹ جو جوڈیشری سے جتنی کلازز اس کی ریلیٹ کرتی ہیں وہ موسٹلی ریلیٹ کرتی ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ کے اندر مینز سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار کیا ہوگا. ٹھیک. اب ایک عام فرد جس کا کیس ایک سول جج کے پاس، ایک مجسٹریٹ کے پاس چل رہا ہے، یا ایک عام چھوٹی عدالت میں چل رہا ہے، اس کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ جج کس طرح آتے ہیں اور کس طرح نہیں آتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کا مسئلہ نچلی عدالت میں حل نہیں ہو پا رہا، یا اس کو انصاف فوری طور پہ نہیں مل پا رہا، اور اس کو سالوں ایک ہی عدالت میں اپنا کیس لڑنا پڑتا ہے، تو اس کو اس آئینی ترمیم سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک. نہ یہ چیز اس کو کوئی ریلیف دے پا رہی ہے. ٹرو. صحیح. ٹھیک ہے. اس لیے اس میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے اس آئینی ترمیم کے اندر کہ جس سے کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ اس کے ذریعے جو ہے وہ ایک عام فرد کو انصاف فراہم کرنے میں ایک بڑا کردار ادا کیا گیا. مثال کے طور پہ اس آئینی ترمیم کے اندر کیسز کے ڈسپوزل کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے اچھا. کہ کس کیس کو کتنی سپیڈلی سالو آؤٹ ہو جانا چاہیے، ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے. اس آئینی ترمیم کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ جوڈیشری کے اندر میجر ریفارمز کیسے لائے جانی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو آئی تھنک کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو ہیں یہ صرف ایک، اگر ہم ہیومن رائٹ کے حوالے سے بات کریں، شاید ایک جو اس میں ترمیم جو آئی ہے آرٹیکل 9 میں پہلے شامل کی جاتی تھی، وہ انوائرمنٹل ایشوز کے حوالے سے ہے. اچھا. کہ ایک اس آئینی ترمیم میں یہ کہا گیا ہے، اور آرٹیکل 9A کا اضافہ کیا گیا ہے کہ جی ایک اچھا ماحول جو ہے انوائرمنٹ، وہ ایک ہر شہری کا حق ہے، جو باقاعدہ طور پہ ایکسپلسٹلی جو ہے وہ پہلے ہمارے آئین کے اندر موجود نہیں تھا. تو ٹھیک. یہ ایک میرا خیال ہے کہ ایک ڈائریکٹ چیز کسی عام فرد سے ریلیٹ کرتی ہوئی جو ہے، ایک عام شہری سے، عام سٹیزن سے ریلیٹ کرتی، وہ اس آئینی ترمیم بٹ کے اندر. بیسیکلی وی کین سے کہ جو یہ 26ویں ترمیم ہے، یہ کیا لگتا ہے اسی طرح سے کہ یہ کچھ پرٹیکولرلی کوئی ایلیٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اٹس اے میٹر کی گئی؟ بٹوین the politicians and the judiciary, the elite stakeholders of the state. یہ ان کے چیزوں کو تو بنیادی طور پر عام ہے. آدمی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ایٹ بائی لارج. عام آدمی کو اس سے کوئی ڈائریکٹ فائدہ نہیں ہے، امیجیٹ فائدہ نہیں ہے.
صحیح. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عام آدمی کو اس سے کو بہت ڈائریکٹ افیکٹ نہیں نو اور اس کے اندر کوئی اس ہوتے. طرح کا کلاس بھی ہے جس میں کوئی ارلی یا کوئی فاسٹ ڈسپوزل آف کیسز کا نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اس میں. صحیح. اچھا ہم یاسر صاحب ہم کوشش کریں گے کہ بات کریں انٹرنیشنل اسپیکٹ کے اوپر بھی. اوبیسلی صرف پاکستان متاثر نہیں ہے اس جو ہے وہ ڈپریویشن آف دا ہیومن رائٹ سے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی حقوق تو دنیا بھر میں پامال ہو رہے ہیں. آپ کے یو کین نمبر دا کیسز، اور آپ دیکھیں کہ اس وقت کشمیر میں کیا صورتحال ہے، فلسطین کی انفیکٹ کیا صورتحال ہے، لبنان کی کیا صورتحال ہے، اور رائٹ ناؤ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اب وہ چیز سیریا تک بھی آ گئی ہے. اور یہ پروگرام کا ہمارے خاصہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل اسپیکٹ کو جو ہے خاص طور پر مڈل ایسٹ کو پرٹیکولرلی کور کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو فلسطین کی صورتحال ہے، لبنان کی، سیریا کی، کشمیر کی صورتحال ہے، وہاں پر بھی اسی طرح کی کوئی عدم مساوات، ان امپلائمنٹ، یا پھر یہ کہ چونکہ ہیومن رائٹس نہیں ہے اس کی وجہ سے یہ جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر اس طرح سے ایک انٹرنیشنل کینوس بڑا ہوتا جاتا ہے، یا پر وہاں پر کوئی اور ایلیمنٹ کار فرما ہے جس کے نتیجے میں ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں، یہ جن ایریاز کی آپ نے بات کی ہے یا جن ایشوز کی آپ نے انٹرنیشنلی بات کی ہے، یہاں پر تو مسئلہ صرف ان امپلائمنٹ یا ان چیزوں کا نہیں ہے. یہاں پر جس انداز کے فیکٹرز انوالو ہیں، یہاں پہ ہیومن رائٹس کو جس انداز سے کرش کیا جاتا ہے، صرف ایلیمینیٹ نہیں کیا جاتا ہے، ہیومن رائٹس کو کرش کیا جاتا ہے. صحیح. اس میں تو باقاعدہ طور پہ ایکسٹرنل ایلیمنٹس انوالو ہیں، اور اس کو صرف میرا خیال ہے ہمیں ہیومن رائٹس کو کرش کرنے کے بارے میں نہیں، اس کو تو ہمیں وار کرائم سے ہمیں تعبیر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور انفارچونیٹلی دنیا کے اندر اس وقت جتنے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں ہم پہلے لیگ آف نیشنز کی بات کریں، ہم اس کے بعد اس وقت یونائٹڈ نیشنز کی بات کریں، اور جتنے ہم نے انٹرنیشنل لاز اس کے لیے بنا لیے ہیں، میگنا کارٹا سے لے کے یو این ڈکلیریشن تک، اور پھر ٹل ٹوڈے جتنے بھی ہیں، وہ انفارچونیٹلی ان ایریاز کے اندر ناکام رہے ہیں. کشمیر میں اس وقت انڈیا کیا کر رہا ہے؟ اٹس اے پیور وار کرائم. اوبیسلی فلسطین کے اندر اس وقت، پیلسٹائن کے اندر اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ اب جینوسائڈ. گزشتہ اس میں اٹس اے جینوسائڈ. ٹھیک ہے نا، وہ بربریت ہے، وہ وحشیانہ کام ہے. اٹس ناٹ اے نارمل تھنگس. تو اس لیے ان کے بارے میں تو وہاں پہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے کوئی بات کرنا تو بذات خود شاید کوئی بڑی عجیب سی چیز ہوگی. وہاں پہ صرف ہیومن رائٹس کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں پہ تو لوگوں کی زندگیوں کی بات ہے، وہاں پر تو ان کے میجر ایشوز کی بات ہے کہ اس میں انہیں رائٹ ٹو لائف اس انداز سے موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. چاہے جائے کہ ہم انہیں فریڈم آف سپیچ کی بات کریں، ہم انہیں فریڈم آف انوائرمنٹ کی بات کریں، ہم انہیں کسی اور چیز کی بات کریں. صحیح. تو اس لیے ان انٹرنیشنلی ان چیزوں میں تو ان ایریاز کے اندر، ان ممالک کے اندر تو ہمارے انٹرنیشنل ادارے ٹوٹلی ناکام رہے ہیں. اچھا، ڈونٹ یو تھنک کہ ہمارے جو عالمی ادارے ہیں دے ہیو ٹو انفیکٹ انٹرفیئر اس طرح کی جہاں جینوسائڈ ہوتا ہے، جہاں پر وار کرائمز آپ نے کہا ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ کیا عالمی یا عدالتی نظام اس بارے میں کیا خاموش ہے کہ جہاں پر کوئی جا کے کوئی بھی قوت ہو، کوئی بھی طاقت ہو، وہ ایٹروسٹیز کرے، جینوسائڈ کرے، بیسک ہیومن لائف کو جہاں پر کمپرومائز کیا جا رہا ہو، تو کیا قانون میں اس طرح کی کوئی گنجائش ہے کہ وہاں پر لوگوں کو خود پھر قانون حرکت میں آئے اور ان کو یا جوڈیشل سسٹم اس ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرے؟ دیکھیں، آئیڈیل سچویشن تو ہمیشہ کسی بھی سوسائٹی کی، کسی بھی ملک کی، اور پھر اگر ہم بڑے لیول پر بات کریں انٹرنیشنل سینیریو کی، وہ یہی ہوتی ہے کہ جہاں پر بھی کوئی جرم ہو، آئیڈیل جوڈیشل سسٹم ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جرم ہوتے ہی قانون خود بخود حرکت میں آئے. بٹ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں انٹرنیشنل ادارے کیوں ناکام رہے ہیں؟ اس لیے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس کے تناظر میں ان اداروں کا اپنے اپنے مفادات وابستہ رہے ہیں. ابھی ہم ریسنٹ مثال لیتے ہیں، پیلسٹائن کا ایشو ہوا. پیلسٹائن کے ایشو پہ آئی تھنک فار دی فرسٹ ٹائم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اتنا Yes. بڑا رول پلے کیا. بالکل. ٹھیک ہے. ہاں. آج تک انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی ہسٹری میں کبھی اتنا بڑا اسٹیپ نہیں لیا نہیں گیا. لیا گیا. ٹھیک ہے، کہ انہوں نے ایگزیکیوشن وارنٹس تک ایشو کیے، جی. اور اس کی باقاعدہ
کیس کی ہیئرنگز ہوئیں، مختلف کنٹریز اس کے اندر انوالو ہوئیں اور ان کو لائیو پروسیڈ کیا گیا، لائیو پروسیڈنگز ان کی کری۔ لیکن ٹل اینڈ کیا ہے کہ وہ چیز پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ نہیں ہو پا رہی۔ صحیح کیوں؟ اس لیے کہ اسرائیل ہے، اسرائیل کے بیک پہ امریکہ کھڑا ہے، دیگر جو مین دنیا کے آپ کہہ لیں کہ اس وقت انٹرنیشنلی دنیا کی پالیٹکس کو کنٹرول کرنے والے ملک ہیں، وہ اس کی بیک پہ کھڑے ہیں۔ اس لیے اتنا بڑا ادارہ ہونے کے باوجود بھی چیزیں جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو پا رہی۔ صحیح ہے، تو بیسیکلی ہم یہی دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہ پروگرام میں ہم نے اس سے پہلے بھی اس پروگرام کا خاصہ بھی رہا ہے کہ ہم اوبیسلی ان ٹاپکس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے پہلے بھی ہم نے اسی موضوع پہ بات کی تھی اور اسی سیٹ کے اوپر ہم نے یہ کنکلوڈ کیا تھا کچھ 2-3 ایپیسوڈز پہلے بھی کہ جو ہے وہ اوبیسلی ڈیسیجنز ہو جاتے ہیں۔ آئی سی جے نے بھی اپنے ڈیسیجنز لیے اور باڈی، آپ نے بھی صحیح کہا کہ یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے اس طرح کا کہ اس بڑے لیول کے اوپر آئی سی جے نے اتنا بولڈ اسٹیپ بھی لیا اور باقاعدہ انفیکٹ انہوں نے جسٹس اور انصاف کی بات کی اور نتن یاہو کو بھی اس کے اوپر جو ہے وہ سزا سنائی گئی، لیکن ظاہر ہے وہ پریکٹیکلی ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ اینڈ وی وانٹ تھنک کہ جو ہے وہ آگے بھی اس طرح کے کوئی امکانات موجود ہیں عالمی اداروں کی جانب سے۔ یونائٹڈ نیشن کا کیا رول دیکھتے ہیں، کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا صرف زبانی جمع خرچ ہے؟ کیا صرف جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کا آپ نے وہ بھی دیکھ لیا، چارٹر بھی دیکھ لیا، پھر ہیومن رائٹس کا اتنا بڑا چارٹر اس کا ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی کہیں اس کی پریکٹیکلی کوئی ایگزسٹنس نظر نہیں آتی ہے۔ میں نے پہلے جیسے آپ کو کہا نا کہ یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر، یہ چیزیں کتابوں میں لکھنے سے یا چارٹر بنا لینے سے یا صرف قانون بنا لینے سے نہیں حل ہو پاتی۔ اس کے لیے باقاعدہ پریکٹیکلی انوالومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور پریکٹیکل انوالومنٹ وہ کر سکتا ہے جس کے خود مفادات موجود نہ ہوں، جہاں پہ آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ موجود ہو۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ یونائٹڈ نیشنز کو آئی سی جے کی چیزوں کو کس نے امپلیمنٹ کرانا ہے؟ صحیح یونائٹڈ نیشنز کو، یو این چارٹر کو کس نے امپلیمنٹ کرانا ہے؟ ویسے تو پوری سیکیورٹی کونسل ہے، ٹھیک ہے نا، سلامتی کونسل پوری ہے، لیکن اس میں مین پاورز، ویٹو پاورز 5 ملکوں کے پاس ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان 5 ملکوں نے اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ان ویٹو پاورز کے ممالک کے وہی اگر انہی میں سے کچھ جو ہے وہ اسرائیل کی بیک پہ کھڑے ہوں، تو ہاؤ اٹ کین پاسبل کہ یہ چیزیں ایگزیکیوٹ ہو سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے، اور یہی ہم رزلٹ دیکھتے ہیں اس وقت، ٹھیک ہے۔ ایون ادروائز، اس کے باوجود بھی میں اس کو بہت بڑی ہوپ سمجھتا ہوں۔ اس وقت آئی سی جے نے جو رول پلے کیا ہے، جی یعنی شاید یہ فلسطین کے ان مظلوموں کی ایک بڑی کامیابی ہے کہا جا سکتا ہے، یا ان کا ایک کمال ہے۔ اس وقت آئی سی جے نے جو رول پلے کیا ہے، یہ اس حد تک بھی آئی سی جے کا چلا جانا جو ہے یہ ایک اٹس بگ سکسیس، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے اوپنلی ان چیزوں کو جو ہے وہ ٹیک اوور کیا ہے اور آگے لے کر چلے۔ صحیح۔ اچھا یافر صاحب، لیٹس کنکلوڈ دس سیشن۔ ون لاسٹ کلوجر، کین وی ہوپ anything, any good news in fact about this judicial system and human rights؟ یعنی یہ کہ اس انداز سے کہا جائے کہ ہم کیا مشرق سے مغرب تک کوئی اس طرح کی امید رکھ سکتے ہیں آگے جا کے کہ یہ عدالتی نظام اس قابل ہوگا، یا پھر یہ جو ہیومن رائٹس کا چیپٹر ہے یہ عالمی ادارے اس قابل ہوں گے کہ وہ عام آدمی کو انصاف فراہم کر سکیں؟ دیکھیں، ہوپ تو ہمیشہ رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اگر ہم انٹرنیشنلی بات کریں، جو اپریسڈ پیپل ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں جیسے کہا جاتا ہے نا کہ وہ ان کی جو سسکیں ہوتی ہیں، ان کی آئیں ہوتی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں جا کے اپنا کو رول پلے کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ رول یہی پلے ہوتا ہے۔ خود پاکستان کے اندر بھی اگر ہم بات کریں، ایک مظلوم طبقہ جو پاکستان کا ایک عام شہری، وہ اگر کسی بھی ظلم کی چکی میں پس رہا ہے صحیح، یا کسی کو پرابلم کو فیس کر رہا ہے، مشکل کو فیس کر رہا ہے، اس کو جا کے الٹیمیٹلی اپنی ہوپ اسی جوڈیشل سسٹم کے ساتھ ملنی ہے۔ اینڈ آئی ہوپ کہ یہ جوڈیشل سسٹم پاکستان کا، اس کی اگر کچھ اچھی ریفارمز کر لی جائیں اور ہم اوورال
اپنے اس کے اوپر پاکستان کے ریاست کے جتنے اسٹیک ہولڈرز اس وقت موجود ہیں وہ اگر اپنا رول پلے کریں، یعنی اگر ہم اسٹیک ہولڈرز کی بات کریں، اس میں پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں، اس میں ہماری جوڈیشری موجود ہے، اس میں ہمارا میڈیا موجود ہے، ٹھیک ہے، اس میں دیگر تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ہمارے موجود ہیں، وہ اگر اپنا اپنا رول پلے کریں تو ہم اس جوڈیشل سسٹم کو بہت حد تک اس میں ریفارمز کر کے اس کو اچھا، بہتر بنا سکیں۔ اسی میں ایک آخری سوال بس میں آپ سے لے رہا ہوں، لگتا یہ ہے کہ جو یہ وکلا برادری ہے، اس کا کیا رول ہے، اس کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں ملک کی، یا اس سسٹم کے اندر اس کا آپ کیا فیوچر پریڈکٹ کرتے ہیں، خاص طور پر یہ کس طرح سے انفلوئنس کر سکتی ہے وکلا برادری ہماری؟ دیکھیں، پاکستان میں اگر ہم لائر کمیونٹی کی بات کریں یا میں اپنی لیگل فریٹرنٹی کی بات کروں تو پاکستان کے اندر ہمیشہ ایک بڑا رول رہا ہے ان کا، اور ایک وکیل کو ظاہراً شاید اس وجہ سے کہ چونکہ خود قانون کے طالب علم ہوتے ہیں، قانون جانتے ہیں، اس لیے اس قانون کی حفاظت کے لیے، اس کو امپلیمنٹیشن کے لیے سٹینڈ بھی کرتے ہیں۔ خود ہم قائد اعظم کی بات کریں، قائد اعظم ایک وکیل تھے بنیادی طور پہ، انہوں نے پوری ہندوستان کے اندر، انڈو پاک کے اندر جو ہے پاکستان موومنٹ کو لیڈ کیا ہے، اور پاکستان موومنٹ کو لیڈ کرنے میں ایک بنیادی وجہ ان کا خود وکیل ہونا تھا وہاں پہ۔ اور اگر آپ ان کے مختلف آرگومنٹس، جو مختلف ڈائلاگز کے اندر ان کے جو برٹش راج کے ساتھ ہوتے رہے یا خود ہندو کمیونٹی کے ساتھ ہوتے رہے، اس میں ایک اس کی ہمیں بڑی واضح مثال ملتی ہے۔ خود اس کے بعد پاکستان میں اگر ہم بات کریں، آفٹر کریشن آف پاکستان، آفٹر انڈیپینڈنس، وکلا کا ایک بڑا رول رہا ہے۔ آج بھی اگر پاکستان کے مسائل کو ہم نے حل کرنا ہے تو شاید اس میں ایک لیگل کمیونٹی ہمارا ایک بڑا رول پلے کر سکتی ہے، اور یہ بڑا رول پلے کرنا چاہیے لیگل کمیونٹی کو۔ پاکستان میں خواہ وہ فریڈم کی بات ہو، خواہ وہ ریسٹریشن آف کانسٹیٹیوشن کی بات ہو، خواہ وہ رول آف لاء کی بات ہو، خواہ وہ ہیومن رائٹس کی بات ہو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے ابھی، اس میں شاید ایک بڑا رول جو ہے پاکستان میں پاکستان کی لائر کمیونٹی کا ہوگا۔ یافز صاحب، بہت شکریہ، آپ ٹو بی دا پارٹ آف دس پروگرام، اور آگے بھی انشاءاللہ آپ سے جو ہے وہ ہم استفادہ کرتے رہیں گے اس پروگرام میں۔ ناظرین، پروگرام جاری ہے، اور پروگرام خبر کیا ہے کہ اینڈ کے اوپر میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ ظاہر ہے اوبیسلی کسی بھی معاشرے کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، اور اس کی جیسا کہ میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ جو معاشرے کی بیک بون ہے وہ ظاہر ہے اوبیسلی ہیومن رائٹس ہے۔ تو ہیومن رائٹس جب تک پریویل نہیں کریں گے سوسائٹی میں، سوسائٹی اسٹیبل نہیں ہوگی۔ ان امپلائمنٹ، انجسٹس، انٹالرنس، یہ وہ تمام لازمہ ہیں جو کہ ہیومن رائٹس کی ڈیپریویشن میں معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو امید ہے کہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر ہم خبر کیا ہے کہ ایک دوسرے موضوع کے اوپر جو خاص طور پر فلسطین اور مشرق وسطیٰ سے جڑا ہوا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔